تاریخ کے سب سے بڑے جھوٹ دن کے اجالے میں نہیں بولے جاتے. یہ عموماً نا رات کے اندھیرے اور آنسوؤں کی آڑ میں بولے جاتے ہیں. مطلب ہم جب کسی واقعے کی سچائی کی بات کرتے ہیں تو ذہن کہتا ہے کہ بس کوئی ٹو ٹوک بات ہو. بالکل. ہمارا دماغ نا ہمیشہ ایک سیدھی لکیر ڈھونڈتا ہے. جیسے اگر ہڈی ٹوٹی ہے تو ایکس رے میں فوراً نظر آ جائے گی، اور دماغ کے لیے یہ بڑی پرسکون بات ہوتی ہے. ہاں، کیونکہ کوئی ابہام نہیں ہوتا نا ہڈی ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی. لیکن جب بات انسانی نفسیات کی ہو یا دھوکہ دہی کی ہو تو یہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور آج ہم اسی پیچیدہ نفسیات کی گہرائی میں اترنے والے ہیں. ہم جس مواد پر بات کریں گے وہ بظاہر ایک پرانی خاندانی کہانی ہے. یعنی سورہ یوسف کی 3 مخصوص آیات 16، 17 اور 18. ہم اس میں نا خاص طور پر جھوٹے خون اور صبر جمیل کے تصورات پر بات کریں گے. اور اس نشات کا مقصد یہ ہے کہ اسے روایتی انداز کے بجائے ایک کرائم سین انویسٹیگیشن کے طور پر دیکھا جائے کہ مجرمانہ ذہنیت کام کیسے کرتی ہے اور ایک دانہ باپ اس فریب کو کیسے پکڑتا ہے. یہ زاویہ واقعی بہت انوکھا ہے. تو شروع کرتے ہیں آیت 16 سے. بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا ہے اور اب باپ کو خبر دینے آئے ہیں. اور متن کہتا ہے کہ وہ رات کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے. اب یہاں مجھے ایک بات کھٹکتی ہے. خبر تو دوپہر کو بھی دی جا سکتی تھی. رات کا وقت اور اوپر سے رونا، کیا یہ محض اتفاق ہے؟ تفتیش کی دنیا میں وقت کا انتخاب کبھی اتفاقیہ نہیں ہوتا. دن کی روشنی سچائی کی دوست ہوتی ہے. روشنی میں انسان کے چہرے کے تاثرات سب راز کھول دیتے ہیں. مطلب وہ مائکرو ایکسپریشنز جو ہوتے ہیں جو ہم کنٹرول نہیں کر پاتے. بالکل وہی. جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو دماغ کے 2 حصے آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں. ایک حصہ سچ جانتا ہے اور دوسرا جھوٹ گھڑ رہا ہوتا ہے. تو اس ٹکراؤ کا اثر چہرے پر نظر آتا ہے. ماتھے پر شکنیں پڑنا یا آنکھیں چرانا، اور اندھیرا ان سب خامیوں کو چھپا دیتا ہے. 100%. وہ جانتے تھے کہ ان کا باپ ان کا چہرہ پڑھنے کا ماہر ہے، اس لیے رات کا انتخاب ایک سوچی سمجھی چال تھی. لیکن ذرا رکیے، مجھے یہاں تھوڑا سا اختلاف ہے. کیا رونا اتنا آسان ہے؟ لوگ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ واقعی رو رہے ہوں. آخر بھائی کو کنویں میں پھینکا تھا. دیکھیں، انسان پچھتاوے میں بھی روتا ہے، لیکن یہاں مقصد کچھ اور تھا. یہاں رونے کو ایک نفسیاتی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا. نفسیاتی ہتھیار؟ وہ کیسے؟ جب آپ کا کوئی قریبی شخص زار و قطار روتا ہے نا، تو دیکھنے والے کے دماغ میں ایک خاص کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے. دماغ کا ہمدردی والا حصہ اچانک متحرک ہو جاتا ہے. اچھا، اور وہ جو لاجیکل سوچنے والا حصہ ہوتا ہے یعنی پری فرنٹل کارٹیکس، وہ دب جاتا ہوگا؟ بالکل. اسے آپ یوں سمجھیں کہ دماغ میں ایک ایمرجنسی سائرن بجنے لگتا ہے. تفتیش کرنے والا انسپیکٹر سو جاتا ہے اور ہمدردی کرنے والا ڈاکٹر جاگ جاتا ہے. واہ، یہ تو بڑی زبردست تشبیہ ہے. مطلب وہ باپ کو جذباتی طور پر مفلوج کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ سوال ہی نہ کر سکے. جی، اسے نفسیات میں کوگنیٹو اوورلوڈ کہتے ہیں. جذبات کا اتنا بوجھ ڈال دو کہ سننے والے کی منطق اڑ جائے. یہ تو آج کل کی پی آر ایجنسیز والے حربے لگتے ہیں. جیسے کوئی بری خبر فرائیڈے کی شام کو ریلیز کر دو جب سب تھکے ہوئے ہوں. ہاں، بالکل ویسا ہی منظم فریب. پہلے تاریکی سے چہرے چھپائے اور پھر آنسوؤں کا ایسا طوفان کھڑا کیا کہ سچ چھپ جائے. اور اس ماحول کے بعد وہ اپنی کہانی سناتے ہیں آیت 17 میں کہ ہم دوڑ لگانے لگ گئے اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ دیا اور ایک بھیڑیے نے اسے کھا لیا. اور اس کہانی میں ایک بہت ہی اہم جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اور آپ تو ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں. ہاں، یہ جملہ مجھے بہت عجیب لگا. یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی طالب علم کہے کہ مجھے پتا ہے آپ یقین نہیں کریں گے لیکن میرا ہوم ورک کتا کھا گیا ہے. بالکل. اسے نفسیات میں پیشگی دفاع یا پری ایمپٹیو ڈیفنس کہا جاتا ہے. مجرمانہ ذہنیت ہمیشہ اس خوف میں رہتی ہے کہ پکڑے جائیں گے. تو وہ خود ہی اس شک کا ذکر کر دیتے ہیں تاکہ ہمدردی مل سکے. لیکن کیا یہ محض ان کی انسیکیورٹی نہیں ہو سکتی؟ مطلب میں سچ بولتے ہوئے بھی تو ایسا کہہ سکتا ہوں نا. فرق ارادے اور سیاق و سباق کا ہے. جب آپ سچ بول رہے ہوتے ہیں تو آپ کی توجہ حقائق بتانے پر ہوتی ہے، دفاع پر نہیں. یعنی سچ کو بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ان کا یہ جملہ ان کے اندر کے احساس جرم کی آواز تھی. جی بالکل. وہ دراصل جذباتی بلیک میل کر رہے تھے کہ ہم تو سچے ہیں، بس یہ آپ کا تعصب ہے کہ آپ مانیں گے نہیں.
جھوٹے لوگ اکثر ملبہ سامنے والے پر ڈال دیتے ہیں۔ الزام بھی خود لگاؤ اور الٹا سامنے والے کو قصوروار ٹھہرا دو، یہ واقعی ایک ماسٹر سٹروک ہے۔ اور وہ بھیڑیے والا بہانہ بھی تو بڑا سیف تھا نا؟ ہاں، کیونکہ بھیڑیا آ کے صفائی تو نہیں دے گا، جنگلی جانور ہے، حملہ کر دیا، کوئی مقصد یا موٹیو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن صرف زبانی کہانی اور آنسو کافی نہیں ہوتے، کوئی بھی دعویٰ ثابت کرنے کے لیے ثبوت چاہیے ہوتا ہے، اور وہ ایک مادی ثبوت لے کر آئے آیت 18 کے آغاز میں۔ اور وہ ثبوت تھا جھوٹا خون۔ وہ یوسف کی قمیص پر خون لگا کر لائے، عربی میں بددم کذب۔ اب یہاں باپ کا رد عمل کمال ہے، وہ خون آلود قمیض دیکھ کر جذباتی نہیں ہوتے، وہ ایک ایسا جملہ کہتے ہیں جو پوری نفسیات ہلا دیتا ہے کہ بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ لی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں فریب اور بصیرت کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کو لگا تھا کہ خون والا ثبوت ہر قسم کا شک دور کر دے گا، کیونکہ خون کا رنگ انسانی دماغ پر بہت گہرا اثر کرتا ہے نا، خطرے اور موت کی علامت ہے۔ مجھے تو اس پر شدید حیرت ہے کہ باپ نے فوراً ان کی نفسیات کو کیسے پڑھ لیا؟ کیونکہ جو شخص دانا ہوتا ہے نا، وہ ظاہری چیزوں سے آگے دیکھتا ہے۔ وہ جعلی ایکس رے والی مثال یاد ہے جو ہم نے شروع میں دی تھی؟ ہاں بالکل، وہ ہڈی ٹوٹنے والی مثال۔ تو یہاں بیٹوں نے ایک جعلی ایکس رے پیش کیا، انہیں لگا لال خون دیکھ کر باپ کی منطق دب جائے گی، لیکن لفظ دم کسب کا مطلب ہے ایسا خون جو سیاق و سواق سے میچ ہی نہیں کرتا۔ یعنی کہانی کے اندر جھول تھا اور باپ نے خون کے بجائے سیدھا ان کے نفس کے دھوکے کی طرف اشارہ کیا۔ ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں، خاص طور پر آج کے دور میں جب جیلی ویڈیوز عام ہیں؟ سیکھنے کی بات یہ ہے کہ بصیرت مادی ثبوتوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ باپ نے جو لفظ استعمال کیا نا، تسویل، اس کا مطلب ہے خود کو دھوکہ دینا اور جواز پیدا کرنا۔ تسویل مطلب باپ نے پہچان لیا کہ اصل قاتل کوئی بھیڑیا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ ان کے اندر کا حسد ہے جس نے یہ سازش بنائی۔ بالکل، باپ نے انہیں بتا دیا کہ میں تمہارے پیش کیے گئے ثبوتوں میں نہیں الجھ رہا، میں اس نفسیاتی عمل کو دیکھ رہا ہوں جس کے تحت تم نے یہ ثبوت گھڑے ہیں۔ کیا کمال کا مشاہدہ ہے! جب انسان کا شعور اس سطح پر ہو تو کوئی ظاہری ڈرامہ اسے دھوکہ نہیں دے سکتا، اور جب معلوم ہو جائے کہ اپنے ہی بچے فریب کر رہے ہیں تو اس کے بعد کا رد عمل بھی تو بہت اہم ہے نا۔ جی، اور یہیں سے باپ کا فیصلہ سامنے آتا ہے، فَصَبْرٌ جمیل، یعنی تو اب صبر ہی بہتر ہے، اور ساتھ کہتے ہیں کہ جو باتیں تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے۔ یہ فصبر جمیل والا حصہ مجھے بہت متوجہ کرتا ہے، کیونکہ عام طور پر تو صبر کو مجبوری سمجھا جاتا ہے نا، کہ جب حالات سامنے ہتھیار ڈال دو تو کہتے ہیں صبر کر لو۔ ہاں، عام صبر میں واقعی ایک طرح کی بے بسی ہوتی ہے، انسان اندر ہی اندر کڑتا ہے، غصہ کرتا ہے کیونکہ حالات نہیں بدل سکتا، لیکن صبر جمیل بالکل مختلف چیز ہے۔ تو پھر عام صبر اور صبر جمیل میں بنیادی فرق کیا ہے، خاص طور پر تب جب سامنے کھڑے لوگ آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہوں؟ صبر جمیل طاقتور لوگوں کا کام ہے، اس کا مطلب ہے اپنا جذباتی کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا۔ ذرا سوچیں، باپ چاہتا تو چیخ سکتا تھا، ان کے آنسوؤں پر طنز کر سکتا تھا۔ ہاں، وہ غصے میں آ کر گریبان پکڑ سکتے تھے کہ بتاؤ لاش کہاں ہے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے اس جذباتی ڈرامے کا حصہ بننے سے مکمل انکار کر دیا۔ صبر جمیل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انسان اپنا وقار برقرار رکھتا ہے، وہ ایک برتر طاقت سے رجوع کرتا ہے۔ مطلب وہ ان کے کھیل میں شامل ہی نہیں ہوئے، انہوں نے اپنے ریموٹ کنٹرول کے بٹن ان بیٹوں کے ہاتھ میں نہیں دیے، جسے ہم آج کل کی زبان میں باؤنڈری سیٹ کرنا یا جذباتی طور پر ڈیٹیچ ہونا کہتے ہیں۔ انہوں نے مان لیا کہ یہ فریب ہے اور اس پر بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ بحث کرتے تو انہیں مزید بہانے بنانے کا موقع ملتا۔ یہ واقعی سچ اور جھوٹ کی لڑائی کو دنیاوی سطح سے اٹھا کر روحانی سطح پر لے جانے والی بات تھی۔ بالکل، اور یہ ان کے جھوٹ پر ایک بہت بڑی نفسیاتی اور اخلاقی فتح تھی۔ وہ غصہ کر کے توانائی ضائع کرنے کے بجائے اپنے اندر ایک ایسا سکون لے آئے جسے توڑنا بیٹوں کے بس میں نہیں تھا۔ واہ، یہ سب جان کر تو واقعی ذہن کے کئی دریچے کھلتے ہیں۔ اگر اس سارے جائزے کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ کیسے تاریکی اور آنسوؤں کو کوگنیٹو اوورلوڈ کے لیے استعمال کیا گیا۔ جی، اور کیسے پیشگی دفاع کے ذریعے اپنے ہی جھوٹ پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ اور پھر جھوٹا خون، جسے باپ کی بصیرت نے فوراً بے نقاب کر دیا، اور آخر میں صبر جمیل، جو فریب کے خلاف ایک طاقتور رد عمل بن کر سامنے آیا۔
یہ کوئی عام پرانا واقعہ نہیں ہے، بلکہ انسانی فریب، ہیرا پھیری اور اس کے مقابلے میں ایک مضبوط کردار کا بہت ہی شاندار مطالعہ ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ اندرونی بصیرت اور جذباتی توازن کسی بھی بظاہر ٹھوس ثبوت سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ بالکل، اگر انسان نفس کی چالوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو اسے کوئی فریب نہیں دے سکتا۔ بصیرت انسان کو ظاہری خول سے نکال کر اصل نیت تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ آج کی اس نشست کے اختتام پر یہ سوچنے کا مقام ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہمیں بھی ایسے جھوٹے خون کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ سوشل میڈیا پر مسخ شدہ خبریں ہو سکتی ہیں، یا دفتر کی کوئی سیاست، یا پھر قریبی رشتوں میں ہونے والی جذباتی بلیک میلنگ۔ تو سوال یہ ہے کہ جب سچائی کو جذباتی ڈراموں میں لپیٹ کر پیش کیا جائے تو کیا ہم ان آنسوؤں کا شکار ہو جاتے ہیں؟ یا پھر اس دانا باپ کی طرح اپنے اندر وہ گہری بصیرت پیدا کرتے ہیں جو سچ اور فریب میں فرق کر سکے؟ بالکل، ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم مشکل ترین حالات میں بھی اپنا وہ صبر جمیل تلاش کر پاتے ہیں؟ آج کے اس عمیق جائزے میں بس اتنا ہی۔ ان فکر انگیز سوالات کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے۔